شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب میاں اور بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو ان کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح دونوں میاں بیوی میں پیار و محبت بڑھتا ہے، وہ ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب میاں اور بیوی قربت کے دوران ہارمونز خارج کرتے ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو گھر کا سارا نظام بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا۔ جنت میں رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل میں سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس ہوتا جس سے میں انسیت حاصل کرتا۔ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی یہ بات بخوبی جانتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک عورت کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت اماں حوا نے جواباً کہا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سکون دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین کہا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں چاہیے لڑکا اور لڑکی کی جلد ہی شادی کر دیں تاکہ وہ میاں اور بیوی بن کر ایک دوسرے کے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم جنت میں خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک درخت کا پھل کھانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ کچھ روایات میں اس واقعہ کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، وہ بہت ہی خوش تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی مؤنث پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی مؤنث ہوتا، میری بھی کوئی ہم جنس ہوتی جس سے میری نسل آگے بڑھتی۔ یہ بات کو دل میں لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر نیند طاری کر دی۔ انسانوں میں یہ پہلی نیند تھی جس نیند میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنی بائیں طرف آپ علیہ السلام نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، جس کی شکل حضرت آدم سے بہت ہی ملتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے عورت کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم کے پاس آیا، اس نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ جو چیز آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ کون ہے؟ حضرت آدم نے جواب دیا کہ یہ عورت ہے، اس کا نام حوا ہے۔ فرشتے نے حضرت آدم سے پوچھا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا اس لیے ہے کہ اس کو میری پسلی سے پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام حوا علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس نے حضرت آدم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم حضرت اماں حوا سے ہم بستری کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ علیہ السلام نے حضرت حوا سے ہم بستری کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا سے ہم بستری کر کے فارغ ہوئے تو حضرت اماں حوا نے کہا کہ اے آدم، یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بعض روایات میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان کے کہنے پر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر الگ الگ مقام پر بھیج دیا تھا۔ کافی مدت تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک دوسرے
دوسرے سے جدا جدا زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ فرشتہ آپ کو مکہ لے گیا اور بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کعبہ کی بنیادیں رکھیں۔ چنانچہ حضرت آدم نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور پھر حجرہ اسود بھی نصب کیا جسے آپ جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم کو میدان عرفات کے اندر ملا دیا تھا، چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ حضرت جبرائیل نے ان دونوں کی آپس میں پہچان کروائی۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے زندگی بسر کرنے لگے۔ جنت میں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا الگ الگ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے ان دونوں کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے جمع کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو جمع کے آداب و مباشرت بھی سکھائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر حضرت حوا کے ساتھ لیٹو اور ان سے ہم بستری کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے حضرت حوا کو کیسا پایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے بی بی حوا کو بہت ہی اچھا محسوس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔